اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 214 تا 216 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ مومن کی حیثیت سے آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ فِإِنْ عَصَوْكَ، اگر یہ تیری آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں تمہارے اعمال سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی دور کی جو ہے صورت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کو جو ہے دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی توحید کی دعوت پیش کریں، اسلام کی دعوت پیش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ جو ہے پہاڑ پر چڑھ گئے، تو اور صفا پہاڑ پر فصعد علیہ ثم نادى، پھر آپ نے ندا دی اور فرمایا کہ ثم نادى یا صباحا فاجتمع الناس الیہ، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، صباح کی آواز جو ہے وہ اس لیے دی جاتی تھی، کوئی ایسا اہم جو ہے کوئی بات ہوتی تھی جو بتانی ہوتی تھی۔ آپ نے یہ آواز دے کر جو ہے تمام قریش مکہ کو بلایا، تمام جو آپ کے رشتہ دار تھے، بنی عبد المطلب، بنی کلاب، بنی قصی، سب کو بلایا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک عذاب شدید سے خبردار کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے انہیں توحید کی دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو۔ تو ابو لہب کے بارے میں آتا ہے تو اس نے کہا تبا لک سائر الجوم اما دعوتنا الا لہذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہوں، کیا آپ نے اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اللہ نے قرآن نازل فرما کر ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کا جو ہے ایک ڈگری دے دی کہ یہ اور اس کی بیوی ہلاک کر دی جائیں۔ تو یہ ایک منظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو قرآن کی بے لاگ دعوت جو توحید کی دعوت ہے وہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔